خوفستان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی کہانی ایک کسائی کی دکان کی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ریاض صاحب نے بھیجی۔ آئیے اور چلیے سنتے ہیں ریاض صاحب کی ہی زبانی۔ وہ بتاتے ہیں کہ شہر کے سب سے پرانے محلے میں ایک تنگ بدبودار گلی تھی۔ یہ کہانی کراچی کے شہر لیاری کی ہے، جہاں سورج کی روشنی کبھی پوری طرح نہیں پہنچتی تھی۔ اس گلی کے آخر میں جہاں دیواریں سیلن سے ہری ہو چکی تھیں، وہاں حاجی احمد کسائی کی دکان تھی۔ احمد کوئی معمولی کسائی نہیں تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ تھا اور چہرہ داغ دھبوں سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی سرخ آنکھیں ایسی لگتی تھیں جیسے کبھی نیند نہیں آتی ہو اسے۔ اس کے موٹے ہاتھوں پر پرانے زخموں کے نشان تھے، اور اس کی انگلیاں ہمیشہ خون اور چربی سے چھپی رہتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ احمد کا گوشت سب سے سستا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا سستا کیوں بیچتا ہے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ رات کو دکان سے عجیب آوازیں آتی ہیں، کرہانے کی آوازیں، چیخنے کی، اور کبھی کبھی تو ہنسی کی آوازیں بھی بہت زور سے آتی ہیں۔ ریاض صاحب بتاتے ہیں کہ پچھلے 6 مہینوں میں محلے کی 5 عورتیں ایک کے بعد ایک دیگر غائب ہو گئی تھیں۔ پہلے صوفیہ بیگم، جو شام کو بازار سے واپس نہیں آئیں، پھر نرگس، نوجوان دلہن جو اپنی ساس کے لیے گوشت لینے گئی تھی، اور اس کے بعد فاطمہ، رحیمہ اور سب سے آخر میں زینب۔ پولیس نے تحقیقات کی، لوگوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی سراغ نہیں ملا کہ عورتیں ایسے غائب ہوئی جیسے زمین نکل گئی۔ مگر احمد کسائی کی دکان پر گوشت کی سپلائی کبھی کم نہیں ہوئی، الٹا اس کے گوشت کا ذائقہ اور بھی بہتر ہوتا گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ احمد کا گوشت تو واقعی کمال کا ہے، اتنا نرم اور رسیلا۔ نومبر کی ایک سرد رات تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور بارش کی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھیں۔ احمد اپنی دکان میں اکیلا تھا، آخری بار صفائی کر رہا تھا۔ دکان کے فرش پر خون کے دھبے تھے جنہیں وہ پانی سے دھو رہا تھا۔ پیچھے والے کمرے میں جہاں وہ جانوروں کو کاٹتا تھا اندھیرا تھا اور صرف ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ تبھی احمد کو محسوس ہوا کہ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو پھیل رہی ہے، خون کی خوشبو، تازہ گرم خون کی۔ لیکن یہ معمول کی خوشبو نہیں تھی، یہ میٹھی تھی، نشے کی طرح یہ خوشبو اس کے دماغ میں گھس رہی تھی۔ احمد نے ارد گرد دیکھا، دکان کا شٹر آدھا بند تھا، باہر گلی میں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ شٹر کے نیچے سے بارش میں بھیگی ہوئی گلی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ سفید کپڑوں میں تھی، ایک میلی کچیلی سفید قمیض اور اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے، اور حالانکہ تیز ہوا چل رہی تھی، احمد کی سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رک گئی۔ عورت اسے گھور رہی تھی، بالوں کی آڑ سے بغیر جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون ہے وہاں؟ احمد نے آواز دی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ عورت نے جواب نہیں دیا، وہ بس کھڑی رہی اور ٹکٹکی باندھے۔ احمد نے خود کو ہمت دی، عورت دکان بند ہو رہی ہے، کل آنا۔ تب عورت نے اپنا سر آہستہ سے جھکایا، ایک عجیب سے ٹیڑھے انداز میں، جیسے اس کی گردن ٹوٹی ہوئی ہو، اور پھر وہ آگے بڑھی۔ جیسے جیسے عورت قریب آئی، خون کی خوشبو تیز ہوتی گئی۔ احمد کا دم گھٹنے لگا، اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئیں۔ عورت نے شٹر کے نیچے جھک کر دکان کے اندر قدم رکھا۔ اب احمد اس کے اور قریب سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس کی جلد خوفناک حد تک کالی تھی، جیسے لاش کی جلد ہوتی ہے۔ اس کے ہونٹ نیلے تھے اور اس کی آنکھیں اللہ کی پناہ، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، بالکل سیاہ، لیکن اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ احمد کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنی ناک اوپر اٹھائی اور سونگھ رہی تھی جیسے، اور منہ کھولا تو منہ سے کیڑے نکلنے لگے۔ خون، اس نے بے جان آواز میں کہا، کتنا تازہ خون اور کتنی میٹھی خوشبو ہے۔ احمد کی زبان خشک ہو گئی۔ تم کون ہو؟ عورت نے اپنی آنکھیں اس کی طرف گھمائیں، اور وہ بغیر پلک جھپکے شٹر اٹھایا اور دکان کے اندر جا کے خون کو سونگھنے لگی جو گوشت کے ٹکڑوں پر لگا تھا، اور کہنے لگی کہ میں یہاں گوشت لینے آئی ہوں۔ احمد نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ دکان بند ہے، کل آ جانا۔ عورت نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں، مجھے ابھی چاہیے، کچا گوشت، تازہ گوشت، جس میں سے ابھی خون ٹپک رہا ہو۔ اور دکان کے اندر گھس کر جو احمد نے اپنا گوشت بچا ہوا رکھا تھا فریزر کے اندر، اسے کھول کر سونگھنے لگی، اور سونگتے سونگتے چاٹنا شروع کر دیا زبان سے۔ احمد نے جب یہ دیکھا تو احمد کی زبان سے اس قدر، احمد بتاتا ہے کہ اس کی زبان سے کیڑے نکلنے لگے، اور کہنے لگی کہ تمہاری آنکھوں میں دیکھو احمد، تم میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس نے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ احمد نے غور سے دیکھا تو اس کے چہرے کی سخت ناک، کان، کچھ عجیب تھا۔
زینب، احمد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ عورت کے ہونٹوں پر ایک بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں زینب، جو 6 ہفتے پہلے گوشت لینے آئی تھی اور کبھی واپس نہیں گئی۔ احمد کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم تو مر چکی ہو۔ زینب نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں احمد، میں مر چکی ہوں، لیکن تم نے مجھے مارا، میں ٹکڑے ٹکڑے کیے، تم نے میرا گوشت لوگوں کو بیچ دیا۔ احمد کے منہ سے چیخ نکلنے والی تھی، مگر زینب نے اپنا سر دھڑ اس کے منہ میں رکھ دیا، اور اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک ایسی تھی جیسے کسی نے برف سے چھو لیا ہو۔ میں اکیلی نہیں آئی احمد، زینب نے کہا، اور تب دکان میں روشنی چمکی اور مدھم ہو گئی۔ پیچھے والے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے 4 عورتیں اور باہر آئیں، صفیہ، نرگس، فاطمہ، رحیمہ۔ سب کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سب کے جسموں پر گہرے زخموں کے نشان تھے، اور ان کی آنکھیں ویسی تھیں جیسے کہ زینب کی۔ ہم سب یہاں آئے ہیں احمد، اور تمہیں لے کر جائیں گے۔ ہر رات ہم خون کی خوشبو سونگھتے ہیں، اب ہم تمہاری خون کی خوشبو سے پیٹ بھریں گے۔ 5 عورتیں ایک ساتھ بولیں، اور اس رات کا جب ہم تمہیں لے جا سکیں گے، اور ہم تمہیں لے کر جائیں گے۔ احمد نے بھاگنے کی کوشش کی کہ اس کے پاؤں جم گئے جیسے زمین نے پکڑ لیا ہو۔ زینب نے اپنا منہ کھولا اور اس کے منہ سے تازہ خون ٹپکنے لگا، قطرے قطرے، اور پوری دکان جیسے کہ خون کے اندر بدبو سے بھر گئی، اور یہاں تک کہ شٹر بند کر دیا۔ شٹر کے نیچے سے سارا کا سارا خون بہنے لگا۔ دیکھو احمد، زینب نے کہا، یہ وہ خون ہے جو تم نے ہم سے نکالا تھا۔ دوسری عورت بھی قریب ہے اور کہا کہ دیکھو کیسے خون ٹپک رہا ہے۔ احمد گڑگڑاتا وہ معافی مانگتا ہے۔ تمہیں شیطان نے بہکایا تھا نا، تم نے انسان اور حیوان میں فرق ہی نہیں کیا۔ نہ جانے احمد کو کیا ہوا کہ اس نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ آیت الکرسی کا ہی کرشمہ تھا کہ چاروں پانچوں عورتیں غائب ہو گئیں۔ احمد کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اور ریاض صاحب جو اس کہانی کو ہم سے شیئر کر رہے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرا دوست تھا، اور میرے پاس آ کر سارا واقعہ بتایا۔ میں نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت برا کام کیا ہے، تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ تم کیسے کسی انسان کا گوشت کاٹ کر اس طرح سے یہ چیز کر سکتے ہو؟ اب تمہیں اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ یہی نہیں، احمد کہتا ہے کہ تم کسی کو مت بتانا۔ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا۔ دوسری رات ریاض صاحب بتاتے ہیں کہ صرف اس واقعے کو گزرے ہوئے 8 گھنٹے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں خبر مل گئی تھی کہ احمد جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ جب اس کی دکان کا شٹر کھولا تو پولیس نے جب دروازہ توڑا تو اندر جو منظر تھا وہ کسی بھی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ احمد وہاں لٹکا ہوا تھا، اور اس ہک پر جہاں وہ جانوروں کو لٹکاتا تھا، اس کا پیٹ چاک تھا، اس کی آنکھیں نکالی ہوئی تھیں، اور اس کی زبان کاٹ کر اس کے منہ میں ٹھوس دی گئی تھی۔ لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ احمد کے چہرے پر خوف کا تاثر جمع ہوا تھا، اور جیسے اس نے مرنے سے پہلے کچھ ایسا دیکھا ہو جو کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ پولیس نے دکان کے پچھلے والے کمرے کو تحقیقات کی زمین کھودی۔ محلے والوں کو سچائی کا جب پتہ چلا تو گوشت انہوں نے مہینوں سے کھایا تھا وہ انسانوں کا گوشت تھا۔ کئی لوگ بیمار ہو گئے، کئی پاگل۔ دکان کو بند کر دیا گیا، لیکن یہ لعنت ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی چاند نکلنے کے بعد لوگ اس گلی سے گزرتے ہوئے سفید کپڑوں میں 5 عورتیں دیکھتے ہیں۔ وہ دکان ابھی بھی موجود ہے، خون کی خوشبو لوگ ابھی بھی اس دکان کے باہر سونگھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ عورتیں آج بھی منڈلا رہی ہوں۔ احمد کو تو اپنی کی سزا مل گئی، ریاض صاحب بتاتے ہیں، لیکن آج بھی وہاں کے مکین اس عذاب کو بھگت رہے ہیں، کیونکہ اس دکان کے قریب جتنے بھی گھر ہیں وہ سب اسی عذاب کا شکار ہیں۔